الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. محترم سرپرست اور ذمہ دار والدین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے ان بچے اور بچیوں کے سلسلے میں خاص طور پر جو مدرسہ الفرقان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کچھ ضروری ہدایات اور رہنمائی لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری اور اہم ہے اور ان کی ترقی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. آپ کو معلوم ہے چونکہ لاک ڈاؤن کا دور چل رہا ہے، ادارے مدرسے سارے اسکول وغیرہ بند ہیں، آن لائن کلاسز اور تعلیم کا گویا کہ سلسلہ چل پڑا ہے. تو اسی طرح جو ہے 1 جون سے مدرسہ الفرقان میں دینی تعلیم کا آغاز ہوا ہے، فون پر سبق سنانا، اور 13 جون سے جو ہے عصری تعلیم کا بھی نظام شروع کیا گیا ہے اسکول کا. اس میں ویڈیوز بنا کر کے اساتذہ بھیج رہے ہیں، کتابوں کے فوٹوز بھیج رہے ہیں، ہوم ورک منگوا رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. تو اب تک تو الحمدللہ مجموعی طور پہ محنت ہو رہی ہے، اساتذہ تو کافی محنت کر رہے ہیں، میں خود ان کو دیکھ رہا ہوں روزانہ. آپ حضرات بھی فکر مند ہیں، ایسا بھی گویا کہ محسوس ہوتا ہے، اور طلبہ بھی الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، گھر پر ہونے کے باوجود پڑھ رہے ہیں. مجموعی طور پہ الحمدللہ اطمینان بخش ہے. لیکن اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو اور زیادہ ہمیں توجہ اس پر دینے کی ضرورت ہے. نمبر 1، آپ میں سے جن حضرات کا واٹس ایپ نمبر ابھی تک ادارے کو نہیں ملا ہے وہ آپ جلد سے جلد یہ ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد جب بھی جلد سے جلد ہو سکے آپ پہلے جو ہے اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے ادارے تک پہنچانے کی فکر اور کوشش کریں. وہ میسج کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یا آپ ادارے پر آ کر جو ذمہ دار وہاں پر موجود رہتے ہیں صبح 9 سے 11 اتوار چھوڑ کر کے روزانہ، تو آپ وہاں پر آ کر کے یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ جو ہے ہمارا ہوم ورک وغیرہ جو ہے وہ بھیجیے. ہو یہ رہا ہے کہ یہ لوگ ہوم ورک بھیج رہے ہیں اساتذہ وغیرہ، اور آپ حضرات کا واٹس ایپ نمبر ان کے پاس ہے نہیں، تو ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ہوم ورک بھیج رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہوم ورک آ ہی نہیں رہا ہے. تو اس میں نقصان نہ اساتذہ کا ہے نہ آپ کا ہے، نقصان ہمارے طلباء اور اپنے بچوں کا ہے. اس لیے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ واٹس ایپ نمبر جن لوگوں کا بھی نہیں ہے، اس میں کچھ لسٹ ہمارے پاس ہے، وہ تمام حضرات جو ہے جلد سے جلد واٹس ایپ نمبر جو ہے اپنا بھیج دیں، جیسے ممکن ہو فوراً یا پہنچا دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ گروپ میں جن کو ایڈ کیا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو آپ میں سے کچھ حضرات کے نمبرات جب ایڈ کیے جا رہے ہیں تو ان کو میسج یہ آ رہا ہے کہ آپ ان کو انوائٹ کیجیے. یعنی اگر یہ گروپ میں آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایڈ نہیں کر سکتے گے جب تک کہ آپ خود اس گروپ کو جوائن نہیں کریں گے. تو اگر آپ کو ایسا میسج آتا ہے کہ یہ مدرسہ الفرقان کی طرف سے ایک گروپ بنایا گیا ہے اور آپ کو اس کو جوائن کرنا ہے، ایسا میسج آپ کو آتا ہے تو آپ فوراً جوائن کرنا چاہیے. اس سے پہلے آپ کے بچے کو کوئی ہوم ورک وغیرہ آپ کے واٹس ایپ پر آ ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ جوائن نہیں ہوں گے. تو دوسرا کام تو یہ ہے. تیسرا جو ہے بک کے تعلق سے، کتابوں کے سلسلے میں بہت سارے والدین سرپرست حضرات کتابوں کے سلسلے میں فون کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. تو ابھی کیسا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری گویا کہ تخفیف کا گویا کی گنجائش ہے، یعنی سلیبس کم کیا جائے گا، شارٹ کیا جائے گا اس کو، ایسی گنجائش ہے بہت ساری. تو اس لیے جو ہے کتابیں اگر آ بھی گئی اور ان کا سبق پڑھایا بھی گیا اور وہ ایگزام میں نہ آیا تو وقت گویا کہ اس پر صرف ہوگا، خرچ ہوگا، اور وہ امتحان میں آئے گا نہیں. یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے میں نے اساتذہ سے بھی کہا ہے، آپ حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی فی الحال 9th اور 10th کے جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کو کتاب کے ذریعے سے ہوم ورک دیا جائے گا اسکول کے سلسلے میں. اور 1st to 10th تک جو بچے ہیں، یعنی پہلی سے لے کے 8ویں تک کے جو بچے ہیں، ان کو بنیادی تعلیم اور بیسک پر جو ہے خاص طور پر توجہ دی جائے. یہ اساتذہ سے بھی کہا ہے، آپ حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں. تو آپ کتابوں کے سلسلے میں فکر مند نہ رہیں، انشاءاللہ بے فکر ہو جائیے. جیسے کتابیں آئے گی وہ پہنچائی جائے گی، لیکن فی الوقت کتابوں کی ضرورت نہیں ہے.
جو بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے وہ اساتذہ کرام دے رہے ہیں، اس کا ہوم ورک اچھے سے اچھا پابندی کے ساتھ کروا کر کے جو جس سبجیکٹ کے جو ٹیچر ہے ان تک آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ابھی تک جون سے اسکولی تعلیم 13 جون سے اور دینی تعلیم 1 جون سے جو پڑھائی شروع ہو گئی ہے، وہاں سے لے کر کے یہ مہینے اخیر تک، یہ مہینے کے آخری ہفتے تک، جولائی کے آخری ہفتے تک جتنی پڑھائی ہوگی اس کا ٹیسٹ ہوگا دینی تعلیم کا بھی اور اسکولی تعلیم کا بھی۔ یہ بھی آپ جو ہے خاص طور پر اپنے ذہنوں میں رکھیں، بچوں کو ترغیب دلائیں اور ان کو جو ہے ان کا ریویژن اور ان کا جو ہے دور شروع کروائیں، دینی تعلیم کا بھی اور اسکولی تعلیم کا بھی۔ ہوم ورک کے سلسلے میں یہ ہے کہ ابھی دیکھا ہم نے تقریباً 10 سے 15% بچوں کے ہوم ورک آ رہے ہیں بس، آپ سمجھئے، یعنی 85 سے 90% بچوں کے ہوم ورک آ نہیں رہے۔ اس لیے جو ہے میں نے اساتذہ سے بھی کہا ہے، آپ حضرات سے بھی گزارش کر رہا ہوں، 3 دن تک جن طلباء و طالبات کا ہوم ورک لگاتار نہ آیا ہو تو میں نے اساتذہ سے کہا ہے کہ آپ ان کے والدین کو فون کر کے آپ ملاقات کے لیے مدرسے پہ بلائیے۔ جیسے ہی آپ کو اس طرح کا فون آئے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ فوراً وقت کو ایڈجسٹ کر کے جو بھی وقت دیا جائے گا اس میں آگے پہلے آپ ملاقات کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ یہ ہمارے طلباء و طالبات کی تعلیم اور تربیت کے لیے نہایت ہی زیادہ ضروری بات ہے، یہ ایک بات۔ اس کے بعد آخر میں جو چیز ہے، جو بھی بچہ اور بچی یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں مدرسہ الفرقان میں، چاہے دینی ہو چاہے اسکولی ہو، تو ان کے سبجیکٹ کے حساب سے ڈیٹ وائز دن کے حساب سے جو ہے ان کا ریکارڈ یہاں پر بھی تیار کیا جا رہا ہے، مینٹین کیا جا رہا ہے۔ آج انہوں نے سبق سنایا نہیں سنایا، ہوم ورک کیا نہیں کیا، سب فون اٹھایا۔ دینی تعلیم کے سلسلے میں ہو رہا ہے ایسے کہ حافظ صاحب مولانا لوگ جو ہے فون کر رہے ہیں، اس وقت وہ بچہ اٹھا ہوا نہیں ہے، یاد نہیں کیا ہوا ہے۔ اب 8 سے لے کے 10 بجے تک کا وقت ہے دینی تعلیم کا، اب وہ 8:15 بجے فون کر رہے ہیں استاد، اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے یا بچہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سبق یاد نہیں کیا ہے۔ یہ سبق یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، وہ 8 سے 10 کا، وہ سبق سنانے کا ٹائم ہے۔ تو آپ مغرب کے بعد یاد کیجئے، صبح 8 سے پہلے یاد کیجئے، یہ اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ 8 سے 10 یہ دینی تعلیم کے سبق سنانے کا وقت ہے، یاد کرنے کا وقت نہیں ہے وہ، ایک بات یہ۔ دوسرا، سبق سنانے کے وقت میں بہت سارے مرتبہ ایسا اساتذہ سے میں نے سنا کہ وہ دینی تعلیم کا سبق سننے کے لیے فون کر رہے ہیں، اب وہ فون کرنے کے بعد میں آپ بچے کو فون آنے کے بعد میں بلا رہے ہیں، ارے بیٹے یہ فون آیا سبق سنا، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے نا۔ تو 8 بجے سے بٹھائیے بچوں کو، آپ جو وقت دے رہے ہیں اساتذہ اس سے 15 منٹ پہلے تو رہنا چاہیے بچے وہاں پہ۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ سبق سننے کے بعد میں جیسے سبق سنا دیا، فون رکھا، قرآن رکھ دیا، ختم ہوا، چلا گیا، ایک 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اور اگلا سبق یاد کرنے کے لیے بٹھائیے بچوں کو اپنی نگرانی میں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہاں تو ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، آپ بھی محنت اور کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے کی جا رہی ہے، اور ہم جتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہے اتنے زیادہ کامیاب ہوں گے۔ مجھے قوی امید ہے آپ تمام حضرات سے کہ جو باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے آپ اس کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہوئے جو باتیں عمل سے متعلق ہے اس پر ضرور عمل کریں گے، اور جن پر رکنا ہے، جن سے بچنے کی چیزیں ہیں اس سے ضرور بچنے کی اور اپنے بچوں کو بچانے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ذریعے کے طور پر اسباب کے درجے میں جو محنتیں اور کوششیں اساتذہ کی طرف سے، آپ کی طرف سے، طلباء کی طرف سے جو کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں میں کامیابی عطا فرمائے، جان ڈالے، اور ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ملک و ملت کے لیے گویا کہ کام کرنے والے اور فائدہ پہنچانے والے ان کو بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ اور ایمان اسلام کے ساتھ اللہ خاتمہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔